بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ۔ وقالت اليہود والنصارى، اور یہود و نصارہ نے کہا، نحن ابناء اللہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، وَأَحِبَّاؤُهُ، اور اس کے پیارے ہیں، یعنی اللہ کے پیارے ہیں۔ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، آپ فرما دیجئے کہ پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں کے سبب کیوں عذاب دیتا ہے، یا پھر اللہ تمہارے گناہوں کے سبب تمہیں کیوں عذاب دے گا۔ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم اسی کے مخلوق میں سے بشر ہو۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ جس کو چاہے بخش دے گا اور جس کو چاہے عذاب دے گا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے زمینوں اور آسمانوں اور زمین کے سلطنت ہے، ملکیت ہے۔ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور آسمانوں زمینوں کے درمیان جو کچھ ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے۔ آیت مذکورہ میں یہود نصارہ کے ایک باطل عقیدے کا بیان ہے۔ یہود نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہے، العیاذ باللہ۔ یہ دعویٰ ایمان اور اعمال صالحہ سے روکنے کے اساس اور بنیاد پر ایک شیطانی دھوکہ ہے، اور یہ یہود نصارہ ایک شیطانی دھوکے میں مبتلا ہے۔ وہ فارسی میں کہتی ہے، دروغ گورا حافظہ نباشد، جھوٹوں کا کوئی حافظہ نہیں ہوتا۔ تفسیر قرطبی جلد 6 صفحہ نمبر 20 میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو دعوت دی کہ اللہ کو مان لو، اللہ کی وحدانیت تسلیم کرو، اور اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ تو یہود نے کہا کہ ہمیں آپ کیسے ڈراتے ہیں، کیا ڈراتے ہیں، کس سے ڈراتے ہیں؟ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، ہم تو اللہ کے پیارے ہیں، لاڈلے ہیں۔ اور اسی طرح نصارہ نے بھی یہ بات کی، تو آیت مذکورہ نازل ہوئی۔ اور آیت مذکورہ میں کہ وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ میں یہود نصارہ کے باطل عقیدے کی تردید ہے۔
اور پھر اس کے بعد ایک الزامی جواب دیا، ایک مسکت جواب دیا، پیغمبر کو خطاب کیا کہ آپ فرما دیجئے کہ بدبختو، پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں کے سبب عذاب کیوں دے رہے ہیں؟ جب تم اللہ کے بیٹے ہو، اللہ کے محبوب ہو، تو پھر عذاب سے کیوں ڈرتے ہو؟ پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات؟ ہمیں چند دن آگ چوئے گی، اس سے زیادہ نہیں۔ پھر چند دنوں کے عذاب کے کیسے قائل ہو؟ اذا ثبت الشیء ثبت بجمیع لوازمہ۔ بدبختو، تم اللہ کے کیسے بیٹے ہو، تم اللہ کے کیسے محبوب ہو، تم اللہ کے کیسے پیارے اور لاڈلے ہو؟ کوئی شخص اپنے بیٹے کو، اپنے محبوب کو، اپنے پیارے کو ایک منٹ بھی عذاب نہیں دیتا۔ تم تو دنوں کے قائل ہو۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم جھوٹے ہو، تمہارا دعویٰ جھوٹ پر مبنی ہے۔ اور نصارہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خبردار کیا کہ من یشرک باللہ فقد حرم علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ جو شخص شرک کرے اللہ کے ساتھ تو اللہ اس پر جنت حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ بدبختو، تم شرک بھی کرتے ہو، اللہ کی نافرمانی بھی کرتے ہو، اور اپنے آپ کو اللہ کے اولاد بھی متصور کرتے ہو، اللہ کے محبوب بھی متصور کرتے ہو۔ شرک کی بنیاد پر، بد اعمالی کی بنیاد پر، بد عہدی کی بنیاد پر، بد چلنے کی بنیاد پر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور فرمایا بل انتم بشر ممن خلق، تم بھی اللہ کی مخلوق ہو، بشر ہو، انسان ہو، آدمی ہو، دوسرے انسانوں کی طرح۔ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ یکتا ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کا کوئی اولاد نہیں، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں، لا نظیر لہ ولا وزیر لہ۔ اللہ کا کوئی نظیر، کوئی وزیر، کوئی مثل، کوئی مثیل، لا ند له لا ضد له لا مثل له ولا مثال له لا شبہ له ولا شبیہ له۔ کوئی خالق نہیں ہے الا اللہ، لا خالق الا اللہ، لا مالک الا اللہ، لا ستار الا اللہ، لا غفار الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا مسجود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ۔ کوئی معبود اور نہیں ہے، لا الہ الا اللہ۔ عبادت کا لائق صرف اللہ ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، کوئی مسجود نہیں، کوئی مقصود نہیں، کوئی خالق نہیں ہے الا اللہ، مگر ایک اللہ ہے۔ اللہ کے ساتھ محبوبیت کا تعلق ایمان کی بنیاد پر ہے، اعمال صالحہ کی بنیاد پر ہے۔
اللہ کا محبوب وہ ہے جس نے اللہ پر ایمان لایا ہو اور اعمال صالحہ اختیار کی ہو۔ شرک اور بدعمالی کی بنیاد پر کوئی بھی بندہ اللہ کا محبوب نہیں ہو سکتا۔ تم شرک بھی کرتے ہو، بدعہدی بھی کرتے ہو، بد زبانی بھی کرتے ہو، بد اخلاقی بھی کرتے ہو، تم اللہ کے محبوب نہیں ہو سکتے، تم اللہ کے لاڈلے اور پیارے نہیں ہو سکتے۔ جو شخص اللہ رب العالمین کے احکامات اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر عمل کرے گا وہ اللہ کا محبوب ہوگا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اگر تم اللہ کے احکامات اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات سے ہٹ کر کوئی راستہ اختیار کرو گے تو پھر تم مغضوب اور ضالین کے مصداق ہو، تم پر اللہ کا غضب ہے، لعنت ہے۔ یہودیو، نصرانیو، تم گمراہ ہو، اور اللہ پر کسی کی زبردستی نہیں چلتی، اللہ کی مرضی ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے معاف کرے، مغفرت دے۔ اللہ پر کسی کی زبردستی نہیں چلتی۔ اللہ رب العالمین وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، یہ اللہ کی سلطنت ہے، پوری کائنات اللہ کی سلطنت ہے۔ انسان ہو تم اللہ کی بادشاہت کی ایک جزئی ہو، بے شک اشرف المخلوقات ہو، بے شک مکرم ہو، محترم ہو، لیکن آسمانوں میں، زمینوں میں، خلا میں، فضا میں، کائنات عالم کے ذرے ذرے میں اللہ کی بادشاہت قائم دائم ہے اور رہے گی۔ پھر سب نے مرنا ہے، سب نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، پھر اللہ کی عدالت ہوگی۔ والوزن یومئذ الحق، وہاں پر جھوٹ نہیں چلے گا، وہاں پر فراڈ اور دھوکے نہیں چلے گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرے کے برابر آپ نے نیک عمل کی ہے وہ بھی ہے سامنے، اور کوئی شر کی ہے وہ بھی سامنے، یرہو آپ دیکھیں گے اس کو۔ اللہ کی عدالت لگے گی، انصاف کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے، اور پھر ایماندار جنت میں جائیں گے، اور بیمان وہ دوزخ میں جائیں گے۔ لہذا دنیا میں اللہ کے احکامات اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرو، اس میں دونوں جہانوں کی کامیابی ہے، اور غیر کے طریقوں میں دونوں جہانوں کی ناکامی ہے۔